اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارے پاس اس وقت اتنے اعشار جمع ہو گئے ہیں کہ اگر ہم روزانہ ان اعشار کی تشریح کریں تو ہمیں کافی سارا وقت لگ جائے گا اور بہت ساری ویڈیوز بنانی ہوں گی، لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے سننے والے ہم سے جو فرمائش کرتے ہیں وہ ہمیں بہرحال پوری کرنا ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ غزلوں سے شروع کیا تھا، مرزا غالب کی غزلوں سے اور میر تقی میر کی غزلوں سے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن آپ کے سوال یا آپ لوگوں کے پوچھے جانے والے اشعار کے مطلب وہ بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم یہاں پر آپ کو غالب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ بات ہمیں یقینی طور پر آپ کو بتلانی پڑتی ہے۔ آج ہم اپنی ایک سننے والی محترمہ ملیکہ ارورہ کی بھیجا ہوا ایک شعر، اس کا مطلب یہاں پر کریں گے، لیکن وہ دوست، وہ خواتین و حضرات جو ہمیں اشعار بھیجوا چکے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر روز پابندی سے ایک ویڈیو بنائیں۔ کبھی کبھی وقت ملتا ہے تو ہم بنا دیتے ہیں۔ اب اشعار کی وجہ سے ہمیں تقریباً روزانہ یہ ایک ویڈیو یہاں پر بنا کر اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ ذرا اشعار آپ کمنٹس پڑھ لیا کیجئے، اور اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ لوگوں نے اشعار کی فرمائش کی ہے تو اپنی فرمائش تھوڑے دنوں کے لیے روک لیجئے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے، ورنہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ محترمہ ملیکہ ارورہ نے جس شعر کو سمجھنا چاہا ہے وہ مرزا غالب کا ہے۔ مرزا غالب کی بڑی مشہور غزل ہے، تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں ہم بھی مضموں کی ہوا باندھتے ہیں۔ یہ اسی کا شعر نمبر 4 ہے۔ قید ہستی سے رہائی معلوم اشک کو بے سر و پا باندھتے ہیں۔ پہلے تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ قید ہستی کا مطلب ہوتا ہے زندگی، یعنی وہ قید جو کہ ہمیں ہر انسان کو پوری کرنی ہے۔ آپ اسے قید کہہ لیجئے، مرزا غالب نے تو قید ہی کہا ہے، اور ایک طرح سے یہ بات درست بھی ہے کہ آپ جیسے کوئی قید کسی مخصوص معین مدت کے لیے کاٹنے کے لیے جیل خانے میں جاتا ہے، ویسے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک جتنا بھی وقت اس کو ملتا ہے وہ کاٹتا ہے اس کو قید کی طرح۔ یعنی جیسے قید سے رہائی آپ کی ایک مخصوص وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، جتنی بھی آپ کو قید سنا دی جاتی ہے آپ اتنی ہی قید کاٹتے ہیں، اسی طرح انسان کو جتنی زندگی عطا کی جاتی ہے انسان اتنی ہی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے۔ رہائی کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہو جانا۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، یہ آپ سب کو ہم کئی مرتبہ پہلے بھی بتلا چکے ہیں، اور بے سر و پا کا مطلب ہوتا ہے جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو، یعنی ایک بیکار کا کام، ایک بیکار کا مشغلہ۔ اب مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہستی کی قید کو دیکھیے کہ اس سے رہائی پانے کی ہمیں کوئی صورت نہیں ہے، اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ آنسو کو دیکھیے کہ نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پاؤں ہے، یعنی وہ ایک طرح سے ہستی کی قید سے نکل بھاگنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کوئی روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ آنسو اس کے گال پر بہتا ہے، اور اس آنسو کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ آنسو کو آنکھ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کی آنکھ میں آنسو ہے خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو آپ اپنی آنکھ کو صاف کر لیتے ہیں، تو آنسو آپ کی آنکھ کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی کہ وہ آپ کی آنکھ سے باہر نکلے، اور اگر وہ آپ کی آنکھ سے باہر نکل بھی آتا ہے تو وہ آپ کے رخسار پر یا گال پر آتا ہے، جس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، اور وہ اس پر ڈھلکتا ہے۔ تو بہت کم ایسے آنسو ہوتے ہیں
جنہیں کہ گال پر ڈھلکنے کا پورا یا بھرپور موقع ملے، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ نیچے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو مرزا غالب یہی کہہ رہے ہیں کہ آنسو جو ہے وہ اپنی ہستی کی قید سے نکل بھاگنے کی پوری تیاری کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ جو مشق ہوتی ہے، بے سروپائی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو باندھ لیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو آپ نے باندھنا ہو، قید کرنا ہو، زنجیر پہنانی ہو، تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا، یعنی اس کا ہاتھ ہونا چاہیے، پیر ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنسو تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا پیر ہے، اور یہ پوری طرح سے برباد ہونے کے لیے آنکھ سے باہر نکل بھی چکا ہے۔ لیکن اب مرزا غالب نے بات کی ہے شعراء کی، تو کہتے ہیں کہ جو شعراء لوگ ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنے مضامین میں اس بے سروپائی کے باوجود اسے باندھے چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنے شعر میں باندھنے کا مطلب ہوتا ہے شعر میں استعمال کرنا۔ تو خواتین حضرات، آپ بھی اگر اپنے یعنی جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں ان پر آپ ایک نظر دوڑائیے، تو چاہے وہ فلمی شاعری ہو یا غیر فلمی شاعری ہو، آپ اس میں آنسوؤں کا تذکرہ ضرور پائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بالکل بے سروپا چیز ہے، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور جو ایک دم مرنے کی تیاری کر چکا ہوتا ہے، یعنی آنکھ سے نکلا، گال پر لڑکا، اور اس کے بعد اول تو اس کو پونچھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر نہ پونچھا جائے تو گال سے لڑکنے کے بعد اس کی پھر کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ بہت پہنچتا ہے تو کسی کی ٹھوڑی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد چونکہ اس کے پاس چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ گرتا ہے اور خاک میں مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہیں اور جو کہ خود زندگی سے بھاگ جانا چاہتی ہے، اس کو یہ شاعر لوگ اپنے شعروں میں باندھتے رہتے ہیں، یعنی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسے اس بے سروپائی کے باوجود باندھتے چلے جاتے ہیں، پھر ہستی کی قید سے رہائی کی کیا صورت ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی مرزا غالب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہستی سے انسان اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تب بھی وہ نکال نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کو کسی نہ کسی صورت اپنی زندگی پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کے حالات ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے شاعر لوگ کسی آنسو کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، عام طور پر آپ سے اور محترمہ ملیکہ ارورہ صاحبہ خاص طور پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ شاید اب یہ اس تشریح کے بعد یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر اب بھی نہ آیا ہو تو ہمارا چینل اور اس پر کمنٹ سیکشن ہر وقت کھلا ہوا ہے، آپ ضرور ہم سے ایک مرتبہ پھر اس کے معنی پوچھ سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی غزل یا کسی شعر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔